اگست 2019 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو انڈیا نے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ 3.5 سال بعد وہاں رہنے والے کہتے ہیں کہ احتجاج تو دور، لوگ کھل کر آپس میں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر سے خبریں تو آ رہی ہیں لیکن ذرا مختلف نوعیت کی۔ سڑکوں پر احتجاج، پروٹیسٹ بھی نہیں، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں۔ کیا کشمیر میں واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ہم نے ایک نوجوان کشمیری خاتون سے بات کی جن کا کہنا کچھ اور تھا۔ ہم نے ان کی شناخت چھپانے کے لیے ان کی آواز بدل دی ہے۔ گھر پر بھی اگر ہم ڈنر کر رہے ہوں گے تو لوگ بولتے ہیں کہ بات مت کرو، فون ہو سکتا ہے ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ ایسا اتنا سائیکولوجیکلی ہو گیا ہے کہ اگر راستے میں بھی کوئی ہوگا تو لوگ دھیمی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہیں۔ اب بہت ڈفرینٹ طریقے سے جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ سپریس کر رہی ہے وائسز کو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پروٹیسٹ ہوں گے اور ہارڈ اپروچ تھا کہ گنز ہوں گی، پیلٹ گنز ہوں گی، وائلنس ہوگا، راستوں پر کلاشز ہوں گے، بٹ اب کافی کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کشمیر کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ کشمیر میں نہیں چلتی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس سسپینڈ ہوئے ہیں۔ میرے اکارڈنگ ایک سافٹ وائلنس کا طریقہ ہے جہاں پر ہم مار کسی کو نہیں رہے لیکن چھوٹے چھوٹے طریقوں سے لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ پبلش کریں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی چارج کے انڈر اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر ان کی انویسٹیگیشن کریں گے، تو دھیرے دھیرے وہ ماحول بن رہا ہے جہاں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر اپنی زندگی بچانی ہے تو پھر بات کم کرنی ہے۔ یعنی خوف کے ماحول کا تاثر ملتا ہے۔ انفیکٹ ہم نے جب اس بارے میں عام کشمیریوں کی رائے جاننا چاہی تو لوگوں نے کیمرے پر آ کر بات کرنے سے انکار کر دیا، کچھ نے لکھ کر ہمیں اپنے تاثرات بھیجے۔ ایک نوجوان کشمیری خاتون نے لکھا کہ کشمیریوں کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ انہیں بات کرنے کی، خطے میں وائلیشنز کو ڈاکیومنٹ کرنے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کچھ لوگوں کو مثال بنا کر سب کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ ایک اور نے بتایا کہ لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، کوئی لکھے تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ صرف کشمیر کے باہر ہی نہیں، کشمیر کے اندر بھی کوئی خبر نہیں۔ ہم جو سانس لیتے ہیں اس تک میں خوف گھلا ہوا ہے۔ اور ایک نوجوان کشمیری مرد نے بتایا کہ صرف کشمیری ہی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بھی اس خاموشی سے کنفیوزڈ ہے۔ پتہ نہیں کشمیریوں کی خاموشی کے پیچھے مجموعی سمجھداری ہے یا پھر نا امیدی۔ اور اگر ہم سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ کے خلاف کارروائیوں اور ڈیٹینشنز کے نمبرز دیکھیں تو شاید اس خوف اور خاموشی کی وجوہات کچھ واضح ہو جائیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے فگرز کے مطابق 5 اگست 2019 سے انڈین حکام کی طرف سے کم از کم 27 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے۔ اسی عرصے میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے 60 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اگست 2022 تک ان 3 سالوں میں ڈیٹینڈ افراد کی غیر قانونی ڈیٹینشن کے خلاف پٹیشن میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ اور ان کیسز میں UAPA اور PSA جیسے متنازع قوانین کے استعمال کے شواہد ملے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان نمبرز کے پیچھے لوگ ہیں، آصف سلطان اور فہد شاہ جیسے صحافی اور خرم پرویز جیسے سول رائٹس ایکٹیوسٹ جو لانگ ٹرم ڈیٹینشن میں ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی موومنٹ پر ان آفیشیل اور ان ڈکلیئرڈ پابندیوں کی خبریں بھی ہیں، جیسا کہ پولیٹزر پرائز جیتنے والی فوٹو جرنلسٹ ثنا ارشاد مٹو، جنہیں ویلڈ ویزا اور ٹکٹ ہونے کے باوجود ملک سے باہر سفر کرنے سے روک دیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات نے ایک خوف کا ماحول کریٹ کر دیا ہے۔ جو اپروچ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس سرویلنس کے ذریعے کئی لوگ جو ہیں اس میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ڈر کا ماحول ہے کہ ہم پہ نظر رکھی جا رہی ہے، اور کئی سوشل میڈیا یوزرز کو بھی کئی بار اسی طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے جس طرح سے پریس کو کئی طریقوں سے ہیرس کیا جاتا ہے، انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، اریسٹ بھی ہوئے ہیں، کرمنل کیسز بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جس کی کریٹیکل رپورٹ آئی ہے اس کو کبھی فون کال کے ذریعے دھمکایا جاتا ہے، کبھی سمنز ملتے ہیں، اور باقاعدہ ایک انٹیروگیشن ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ کچھ نہیں بول پا رہے ہیں۔
کشمیر میں اس وقت انسرٹنٹی اور پریشانی کی ایک وجہ شاید بدلتے قوانین بھی ہیں۔ اگست 2019 کے بعد کشمیر میں سیاسی اور انتظامی طور پر غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں۔ 3 اہم قوانین جن کے بارے میں خدشات ہیں کہ وہ وادی کا پورا لینڈسکیپ بدل دیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے صرف جموں کشمیر کے رہائشی ریاست میں پراپرٹی کو بیچ اور خرید سکتے تھے۔ اب کوئی بھی انڈین شہری یہاں پر پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ ووٹنگ اور سیاسی امیدوار بننے کا حق۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے صرف مستقل رہائشی جموں کشمیر کے الیکشنز میں ووٹ ڈال سکتے تھے یا یہاں انتخابات میں امیدوار بن سکتے تھے۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ ڈومیسائل کا حق۔ دہائیوں سے اس خطے میں ڈومیسائل صرف مقامی لوگوں کو مل سکتا تھا۔ اب کوئی بھی شخص جو یہاں 15 سال سے ہو اسے یہاں کا ڈومیسائل مل سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کے حکام اور ان کے بچوں کے لیے یہ حد کم ہو کر 10 سال ہو جاتی ہے، جبکہ ہائی اسکول کے طالب علموں کے لیے یہ مدت 7 سال ہے۔ مقامی لوگوں کو خدشہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں باہر سے لوگوں کو یہاں ڈومیسائل کا حق حاصل ہوگا اور یہ وادی کی شکل بدل دے گا۔ انڈین حکومت کہتی ہے کہ یہ خدشات بے بنیاد ہیں اور آرٹیکل 370 کے خاتمے سے دراصل کشمیریوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جس ادیش سے 370 ہٹایا گیا تھا، ان 3 برسوں میں اس ادیش کی کافی حد تک پورتی ہوئی ہے۔ دیش کی سنسد جو قانون بناتی تھی، انیک قانونوں میں لکھا جاتا تھا کہ یہ قانون لاگو ہوں گے ایکسیپٹ جموں اینڈ کشمیر، اور اس کا لابھ جموں کشمیر کے سامانیہ نواسیوں کو نہیں ملتا تھا۔ ایک تو سیدھا لابھ یہ ہوا کہ 890 کے آس پاس ایسے قانون ہیں کیندر سرکار کے جو جموں کشمیر میں لاگو ہو گئے۔ پی ٹی پی ایک مقامی مین سٹریم کشمیری سیاسی پارٹی ہے جو اگست 2019 سے پہلے کشمیر میں بی جے پی کی اتحادی تھی۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو پچھلے 3 سال آلموسٹ رہے ہیں، یہ ایک خاموشی، ایک سائلنس کا دور ہر حساب سے رہا ہے۔ لوگ ایک سینس آف شاک میں ہیں کہ جس حساب سے ایبروگیشن ہوا یا اس کے بعد کے جو فیصلے دن بدن جو لوکل انتظامیہ ہے یا جو مرکزی سرکار ہے، یہ جو فیصلے لیے جا رہی ہے، لوگ آپ دیکھیے اس کو ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب اتنا ڈس بلیف لوگوں کے اندر آج ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو لے کر ہے دیٹ کہ وہ یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی اب بات کریں۔ تو مطلب بھروسہ اتنی حد تک انسان کا ٹوٹ چکا ہے، غصہ اتنا انسان کے اندر ہے کہ وہ بولتا ہے یار میری تو شاید بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اب تو ان کو اگر ہمیں کچلنا ہی ہے تو کچلنے دو۔ تو آخر اس سب سے حکومت حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ بی جے پی آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے وہ صرف ڈیموگرافی کو چینج کرنا نہیں ہے، وہ وہاں کی پاپولیشن کو، وہاں کی آبادی کو پاور لیس کرنا ہے۔ تو جو جتنے بھی قانون بن رہے ہیں، چاہے وہ ووٹنگ رائٹس کو لے کر ہے، اگر آپ باہر کے لوگوں کو لا رہے ہیں، ان کو ووٹنگ رائٹس دے رہے ہیں، ان کو وہاں کا ڈومیسائل اسٹیٹس دے رہے ہیں، یا جو لوکل جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو کس طرح سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، ان کی سپیس کس طرح سے شرنک کی جا رہی ہے الگ الگ طریقوں سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان چینجز سے۔ اور اگر خوش نہیں ہیں تو وہ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ باہر اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ ڈر کا ماحول ایک ایسا پیدا کیا ہوا ہے، الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ انڈین حکومت ظاہر ہے ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کشمیر کی خاموشی دراصل امن ہے اور خوش آئند ہے۔ کشمیر میں لوگ بات کرتے کتراتے ضرور ہیں، لیکن ایک بہت واضح تاثر یہ ملتا ہے کہ انڈیا اور کشمیریوں کے درمیان ٹرسٹ اور اعتماد کا جو ڈیفیسٹ دہائیوں سے چلا آ رہا تھا وہ کم ہونے کی جگہ شاید مزید بڑھ گیا ہے، اور کشمیری ہونا اگر پہلے مشکل تھا تو اب بھی آسان نہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔